اج دی اس محفل پاک دے دو حوالے منتظمین نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد پاک نال منسوب ہے، اور دوجا جماعت الثانی دا مہینہ شروع ہے، اور یہ دی نسبت نال امام عاشقاں حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی ذات پاک دا حوالہ بھی آج دی اس محفل شامل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دوہیں حوالے وکھرے کیتے بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو وکھرا نہیں کیتا، والاسا کہہ ذکر کی میں الگ کر سکتے۔ سونا چاہے نا تو سفر اکلے بھی کر سکتے ہیں، حضر اکلے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہر سفر اور اپنے ہر قیام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ پسند فرمائے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان فرمائے کہ کوئی گال نہیں کہ سونا اپنی کلی فرمائے، جے تو انا و ابو بکر و عمر، قل تو انا و ابو بکر و عمر، اکثر حضور پاک یہ ذکر فرمائے نا، میں آیا ابو بکر ہے عمر ہے، میں آکھے ابو بکر آکھے عمر آکھے، یعنی اپنی گفتگو جنہ بھی فرماوے نا تو یہ حدیث دیا کتابوں نے کہ حضور انہاں دو غلاموں کا ذکر بھی نال فرمائے دے، اور ایک کمال محبت ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں اپنے والد محترم کو پوچھا، کتاب المناقب بخاری شریف دی روایت، اپنے والد محترم کو پوچھا کہ اللہ دے بندہ دے وچوں اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بعد کیڑا بندہ ہے کہ جڑا سب تو ود کے قریب ہے اور افضل ہے حضور دی ذات پاک دے بعد؟ آپ دے قریب کون ہے اور آپ دے بعد بل افضل انسان ہے کون؟ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ابو بکر، حضرت محمد بن حنفی حضرت علی دے سبزاد ہے، ایک لمحے دی تاخیر دے بغیر فرمایا بابے سے سوچا نہیں، غور و خوض کرن دی وقت اور مہلت نہیں منگی، فوراً آکھا ابو بکر۔ آدھن میں بات عرض کی تھی ثم من، حضرت ابو بکر دے بعد افضل ترین کون؟ فرمانے عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرمانے کہ میں آکے اگر ہن میں آدھا نا ثم من تاک سے عثمان رضی اللہ عنہ، لہذا میں اپنا سوال تبدیل کر چھوڑا، ثم من میں نہیں پوچھا کہ ان بعد کون ہے، میں آکے ثم انتا ان بعد تو سو عثمان نہیں آکا، میں ثم من نہیں آکا، میں سوال تبدیل کی دیتا کہ آپ اپنا نام چاہیں صاحبزادے فرمائے دیتے حضرت علی کرم اللہ وجہ، لیکن حضرت علی دا مقام میں تواضع ہوئی، جنے ہی میں نہیں جنے بڑھ دے، جنے بڑی قربانیاں لے کے جنے بڑھ آکڑاں تے فخر جنے نہیں بڑھیں دے، جنہیں مٹی تھی میں لوگ مٹیاں کو رب کائنات ول سریہ تک پہنچا دے۔ تواضع من تواضع علی اللہ رفع اللہ، حضور فرمانے جن جھکائی اختیار کی دی اللہ جو کوئی عزت دے رفتہ عطا فرمائے۔ حضرت علی پہ منہ نال نہیں آدھے کہ میں وڈا جانا، میں عرض کرنا حضرت محمد بن حنفی آدھے سرزادے، میں آکے ثم انتا ہی دے بات تو سو سو، فرمانے نہیں بابے سنگھ آکے ما انا الا رجل من المسلمین، میں کچھ نہ تھیلا، میں تا مسلمانہ وانگو ہی چھوٹا جی مسلمان آئی، مسلمان دی جماعت دا حصہ دے ہی کو فرد میں نہیں کے نشان دے اسمان، حالانکہ اپنا مقام ہے اللہ اکبر، انا مدینۃ العلم یا انا مدینۃ الحکمت وعلی البابا، فرمایا دنائی وزدم اور علم دا شہر میں ہاں، ان شہر دا بوہا علی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور فرمانے علی دے پاسے دیکھن بھی عبادت ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جنہاں اپنی شان دسنا چاہنے افضل ترین حضور دی ذات دے باغ تا اپنا نام نہیں چاہنے، ابو بکر دا نام چاہنے، عمر دا نام، یہ شان ہے۔ اور انہوں دی شان کیا ہے کہ جنہاں او افضل دا سینن تو علی دا نام چاہنے۔ حضرت عمر آدھن سونا اے اللہ میں کو او مشکل ہی نہ پاویں جنہی مشکل دے ویلے میرے کو علی بھی مشکل کشا نہ ہو، میری مشکل کو دور کرن والا علی نہ ہو، کتب سیر ثابت ہوئی۔ تو مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان اور مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت علی فوراً بغیر کے توقف دے آدھن ابو بکر حضور دی ذات دے پاک بعد اگر انسان کی کوئی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور مسند احمد دی روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے کہ میں جنہیں کولی حدیث سنی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی،
فرمانے استحلفتہ، اللہ دے رسول دی حدیث ہے اور میں آدھا اللہ دے رسول دی حدیث ہی کوئی شک و شبہ نہ ہو. سچا دی گال میں سچے جڑے کو سونا تے سچے جڑے کو بھی چنگا بھول بن کے تے اس کو اچھا ستھرا کھڑکا کے اس کو کہنا. اس طرح فرمانے پہلے میں قسم چوینا، جڑا شخص آدھے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول نے فرمایا، میں آدھا کو ٹھہر والا ہوں قسم چاہ حلف چاہ کہ جڑے لفظ منہ چو اکسے اوے لفظ حسن جڑے اللہ دے رسول نے فرمایا. کوئی بھی لفظ اضافے نہ حسن، کوئی ترمیم تے اضافے نہ کرے سے اپنی طرفوں اوے لفظ اکسے جڑے سونے کریم آقا نے پہلا سینہ منور کیتا. حضرت علی فرمانے احتیاط دا علاوہ استحلفتہ، میں حلف چوینا قسم چوینا. اللہ اکبر. حضرت علی فرمانے لیکن ہی جنا ہی ہو جائیں اس کو قسم چواون دی لوڑ نہیں کیونکہ وہ سچ بغیر علیحدہ نہیں. مسند احمد دی سے روایت ہے. فرمانے وحدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، ہاں ابو بکر کو حلف گنن دی لوڑ نہیں کیونکہ ابو بکر دی زبان دے سوائے سچ دے آج نہیں سکتے. اللہ دے رسول نے جب کو صدیق آکھا ہے اور ان اللہ سماک الصدیق، فرمایا اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا. حضور فرمانے اللہ نے تیرے کوئی نام عطا ان اللہ سماک الصدیق، چونکہ آپ صدیق اور صدیق ہونے جن ذہن اور خیالوں دے وچ جھوٹ دیاں ہواواں بھی اور جھولے بھی نہیں گزر سکتے. وہ صدیق ہو جہاں جھوٹ سوچ ہی نہیں سکتا، زبردستی یا شعوری کوشش نال جھوٹ کو باز راونا بیش ہے، لیکن مقام صدیقیت یہ ہے کہ سچ انسان دی فطرت ثانیہ بڑھنے دی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی. گویا اندر جنہیں جھوٹ دی صلاحیت دی بندے چ موجود ہے، طاقت موجود ہے، رب کائنات تو طاقت ہی ختم کر چھوڑے دے جھوٹ دے پاسے ان دی زبان وجہ نہیں سکتی. فرمانے ابو بکر نے آکھے تھے ابو بکر نے سچا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساں آج دی گفتگو دے وچ چونکہ ایڈا اس تعلق کو توڑنا ہے اللہ تے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے رسول دے نال اللہ دے رسول دے غلام ابو بکر دا تعلق ہے. سبحان اللہ. قرآن دی آیت کریمہ ایک میں پڑھی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. سونا اگر یہ تھوڑی گال نہیں منے دے تو یہ مطلب یہ تھیا انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنی مرضیاں کریں دے اسے. کیونکہ مسلمان واسطے اور انسان واسطے جیون دا ایک کو اصول اور ضابطہ ہے قرآن کریم کا کہ وہ اللہ دے رسول کی اطاعت کرے اور اتباع کرے. اس دے علاوہ جیون دی کوئی بند گلی کو نہیں کہ ان دے منہ رکھو جائے. ایک کو صراط مستقیم ہے ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ. ایک کو موٹر وے ہے اور وہ موٹر وے میں بھی گنبد خضراء، گنبد خضراء کو سونے رب دے پاسے بیٹھے. کوئی بھی رستہ کوئی اسلام دا ایک کو رستہ ہے اللہ دے رسول دی محبت تے غلامی تے اطاعت اور اتباع دا رستہ. قرآن نے فرمایا اگر تھوڑی گال نہیں منے دے بندے اپنی مرضیاں کریں دے اسے، اپنی مرضیاں جیڑے مرضی اٹھی پیا فجر جیڑے مرضی شامی سامنے جیڑے مرضی ناپاک کپڑا پھردا لیا. حالانکہ مومن ہوئے تو ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے، مومن ہوئے تو جی چھا دے بیٹھے ہو چھا ناپاک ہو گئے، مومن ہوئے تو ان سوچا ناپاک ہو گئے. مومن دا تا منڈی پاکیزگی کو بنی دے، طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا سارے ایمان دا نام ہے. نماز واسطے کیوں ضروری ہے؟ تھوڑا جسم بھی پاک ہوئے، کپڑے بھی پاک ہوئے، جی چھا دے کھڑے ہو چھا بھی پاک ہوئے، ان دے بعد نماز شروع تھی سکتی ہے، ورنہ یہ شرائط نماز ہے. یہ شرائط نماز ہے. اگر یہ شرط کوئی بھی نہیں پاتی گئی نماز ہوتی ہی نہیں، انسان دی شروع ہی نہیں ہوتی، اس کی قبولیت تو دور رہے گی. اور نماز ہوتی ہی نہیں کہ تو کپڑے پاک کپڑے نہ پاک، یہ جسم نہ پاک، یہ جی جھاتے انسان کھڑے ہو جھا نہ پاک. یہ تو بنیادی شرائط ہے. جنہیں انسان نے پاکیزگی کو منڈ بننا ہے اللہ نال تعلق دا. تو بندے تے جسم کیوں نہ پاک ہوئے کہیں لے یا ان کے کپڑے کیوں نہ پاک. سارے کئی سجانا دن میرے کپڑے ٹھیک نہیں، تُسا نماز پڑھو میں ماروں کھڑا. حاضر محترم کپڑا دا پاک ہونا دا منڈ تھوں بنی دا اسلام دا. اگر ایک شخص کو یہ سوچ ہی نہیں ہے جو کہ شے کو پاک تے صاف رکھنا ہے، اس نے بھیا کنے گا نہیں سمجھنی ہے لوگوں. یہ پاکیزگی ظاہری ناپاکی دا اس نے نہیں سمجھا، ظاہری پاکیزگی دا نہیں سمجھا. یہ کو الطہور و شطر الایمان آکھا گیا کہ ادھا دین اسے صفائی دا نام ہے، پاکیزگی دا نام. ایک بندہ پاک راون دا اس نے اہتمام نہیں کیتا، وہ کو خیال نہیں آیا تو اس نے گویا اسلام دے حلے کے لیے داخل ہی نہیں ہو رہا. تو سونا فرمیندے پر سونا رب فرمیندے پر کہ جے تھوڑی گال نہیں مننی وہ تو اپنی مرضیاں کرے گا. اسی یہ مرضی جی میں بدل گیا. کوئی نماز اگو آ گئی مجبور تھی تو پڑھ چھوڑی نہیں تو نہ پڑھی. کوئی بندہ ہتھے چڑھ گیا تو کو دھوکہ نہیں چھوڑا، فراڈ کر چھوڑا ہوں نا. پیسے جیرے رنگ نہ لائے گھر میل گنایا، حلال و حرام یا فکراں چھوڑ دی.
یہ جیون اپنی مرضی دے جیون ہے، یہ رسول دے غلام دے جیون ہے۔ انما یتبعون اہوا، فرمایا اپنی مرضیاں کرے دے، اور جڑا اپنی مرضیاں کرے ان دے بارے ذرا قرآن دا اعلان ہی سنو، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، فرمایا اس وقت اس کو بد کی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دی راہ چھوڑ کے بس اپنی مرضیاں کرے دو، اللہ دی ہدایت چھوڑ کے اپنی مرضی، اللہ دی مرضی نال جیون وہ ہے جڑا اللہ دے رسول دی مرضی نال جیون ہے، اللہ دے رسول دی سنت اور سیرت نال جیون ہے۔ اگر یہ شے کو چھوڑ دے بس اپنی مرضیاں تے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا اللہ دے رسول دی سنت اور سیرت چھوڑ دے ہونا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمہ کو ہمیشہ مست ہدایت کو محروم کر چھوڑے، وہ بلکہ راہ تے ٹر ہی نہیں سکتے یہ ہدایت دی راہ، یہ معیار ہے سارے ساتھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ میں گردت وجود، کہ جیلے میں درود پاک پڑھنے لگنا احساس سے ندامت اور شرمندگی کو میرا جسم پسینہ پسینہ تھی، پورا جسم پسینہ ہو میں نے کیوں؟ فرماتے عشق میں گوید کہ اے محبوب غیر سینہ تو از خدا مانند دیر، میرا عشق میں گوا دے کہ تو نہ چاہنے اللہ دے رسول دا، اور حقیقت ہے کہ تو باہر والے بتوں کو بچ کے مسجد ہی آیا بیٹھے، لیکن تیرے اندروں جو بت نہیں کڈے ہیں، تیرے اندر اللہ دے رسول دی محبت اتری نہیں، محبت بھائیاں یا دولت دی محبت ہے، یا اقتدار دی محبت ہے، یا پیسے دی محبت ہے، یا صحبت دی محبت ہے، یا دیگر یہ انسان دی خواہشات ہو سکتی ہیں نامہ، وہ ساری چیزاں دل نہیں سجائی پی ہیں، اسی اللہ دے رسول دی محبت تک ہوئی۔ لہذا باہروں والے بت تروڑ چھوڑیں، باہروں والے بت خانے تا بن چھوڑیں، لیکن اندر والے بت خانے کو اچھا کریں، اتھا تو توحید واڑے ہیں، اتھا تو توحید داخل تھی، اگر سینہ اچھا نہیں ہوئے تو کوئی چاہ نہیں۔ اور وہ دے بعد فرمائیں تا نداری از محمد رنگو بو از درود خود ویالا نام ہے، فرمائیں میرے دل آدھے میرے عشق میں کو آدھے کہ اگر محمد دی رنگو بو صلی اللہ علیہ وسلم از محمد رنگ بو، اگر حضور دا رنگ تیری صورت کو نہیں رنگ چھوڑے دا، اگر حضور دی سیرت دی خوشبو تیرے عمل کو نہیں خوشبودار کر چھوڑے دی، اون ویلے تی تو ہی قابل نہیں کہ اپنی زبان اللہ دے رسول دا نہ چاہے، نہ پیچھے جا پہلے اپنی سیرت سے اپنی صورت کو محمد دے رنگ اچ ڈبو چھوڑ، رنگ اچ رنگ چھوڑ، اس دے بعد ہی قابل ہو سے کہ ہون اللہ دا نام ہی چاہ سکتے ہوں دے رسول دا نام چاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم ایک بنیاد ہے ایک مسلمان ہے اللہ دے رسول دی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے دے اللہ دے رسول نے صرف نمازہ پڑھن دی نہ نہیں سکھائی، انہیں جیون دی نہ سکھائی، انہیں صرف نماز روزہ حج زکات نہیں دسی، ہے اسلام دے بہت سارے اجزاء دے وچ ایک جز عبادت بیا سارا دین تے سارا روزانہ دے معمولات ہیں، سارا لوگاں نال تعلقات ہیں، ساری تجارتاں ہیں، ساری معیشت ہے، ساری تجارت، ساری زراعت ہے، ساری نوکریاں، جتنے بھی انسان دے جمن تو گھن کے من المہد الی اللحد، جمن تو گھن کے مرن تے جتنی مصروفیات ہیں ساریاں جیونے تا اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک سیرت دی روشنی، یہ سارا دن اور ہی معیار دی روشنی دی جڑا قرآن نے قائم فرمایا، اس معیار پہ عمل کر کے حضور دے غلامہ نے لکھا ہے جماعت صحابہ نے، اور جماعت صحابہ دے سرخیر ان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا انہوں نے اس پہ عمل کر کے عملی طور پہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو بہ کے مدرسے کھول کے کتاباں نہیں پڑھائیں، اگرچہ کتاباں بھی پڑھائیں صحابہ کرام علیہ رضوان، لیکن جی میں ایسا مدرسے کو لینے ہیں کہ ساری زندگی بھر مدرسے پڑھنے بیٹھے نہیں، انہیں زندگی دے اندر رہ کے بازاراں چ رہ کے کھیتا کھلیاناں چ پہنچ کے تجارتاں کر کے سفر کر کے حضر دی شکل یا مختلف جنگاں اور حالت امن دی شکل حضور دی پوری زندگی آنے والے نسلوں واسطے پیش فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں پوچھا آپ نے سفر دی نماز دا ذکر فرمایا کہ سفر ہی بندہ چار فرض جاتے دو فرض پڑھے جنہیں چار فرض دی نماز، انہاں آکھے قرآن ایک تے گال بولی، قرآن ایک خوف دی نماز دا ذکر ہے یا مکمل نماز دا ذکر ہے، سفر دا ذکر قرآن ایک تک نہیں۔ حضرت ابن عمر نے یہ جواب دیتا، بڑا سونا جواب، آپ نے فرمایا انما نفعل کما رأیناہ یفعل، سا کو لمبیاں چوڑیاں درینا نہیں آندیاں جی میں ایسا سجنا کو کرے دا لٹھا یا سو میں کرے دے، یہ چھوڑ کتھا لکھا پیے دے کتھا لکھا یا رسول اللہ ہر چاہیے
انما نفعل کما رأیناہ یفعل، سارا دین یہ چند لفظاں بند فرما چھوڑا ابن عمر ساکو کھپا نہیں بہوں وسا جی میں سجنا کو اٹھا ہے سونے کریں دے بتے تیری سمجھ جاندی ہے گال تا من چھوڑ لیا سمجھ آندی تا کہ بھئی راہ دے لگ وسا ہی میں سمجھے جی میں سجنا کو اٹھا ہے وہ ساری سمجھ، وہ سارا دین ہے، وہ سارا فہم ہے، وہ ساری زندگی حیات ہے، وہ سارا جیون ہے، وہ سارا مرن ہے، یہ اللہ دے رسول کی مبارک زندگی سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربانی دا لمحہ سونے نال محبت لئیے اور محبت دا نبھاونے لئیے۔ انصاب الاشرافی چھے اور دیگر کتب سیر ثابت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی شہزادی آدھی کہ بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دی سیرت بابی مختلف دیگر کتب بھی موجود ہے۔ یہ لئے آپ مسلمان تھے، آپ کے گھر تقریباً 50,000 درہم موجود ہے، چونکہ بہت بڑے تاجر ہیں مکہ، بہت بڑے تاجر، 50,000 نقد موجود ہے۔ دوسرا جرا کاروبار واسطے اجناس یا دیگر چیزاں ہن آپ کو روز دے علاوہ، لیکن مسلمان تھیون دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر کڑیں ول 50,000 درہم اکٹھا نہیں تھی سکتا، گھٹ دریے ان دے بعد نہ 50,000 لیے اور نہ اس کو ود سکے، ان دے بعد ہمیشہ کم ہوتے رہنے پیسے۔ کیوں؟ کہلے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرنے پہلے خرید، کہلے حضرت مقداد بن اسود کو آزاد کرنے، کہلے حضرت زنیرہ کو آزاد کرنے، دیگر صحابیات اور صحابی کے کمزور ہن غلام ہن مالک ظلم کریں دے منہ منگیاں قیمتاں لے کے حضرت ابو بکر آزاد کریں دے۔ حضرت ابو بکر دا والد کیا ہے؟ حضرت ابو قحافہ یہ فتح مکہ دے موقع دے ون کے ایمان قبول فرمایا، اسلام قبول فرمایا۔ ابو قحافہ آدھے پتر اگر پیسے لاؤنے میں ہی نہیں تک جھا دے تلا یہ کرے ہینے کمزور غلام آزاد کریں دے، انہیں پیسے بھرے دے انہاں تیرے کرے کم میں آمنا ہے کہ جہاں دے پیسے لامے تاکہ کل تیرے کم میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بابا تیکو کے پتہ جو جائیں کے لیے ہوئی تو ساری زندگی لولو چار دے نفع نقصان دے انہاں پیمانہ دے زندگی تو لیدہ رہ گیا، تیکو کے پتہ محبتاں دے وچ قربانیاں دا کے معنی ہوں، محبتاں دے وچ دولت نہیں ہوندی۔ قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قرآن دا اعلان سنو، قرآن فرماتا ہے ابو بکر کفار نے آکھا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بظاہر غلاموں کو خرید کریں دیں آزاد کر چھوڑیں دیں، بظاہر تا لگ دے کہ انہوں نے یہ سارا کم اللہ واسطے کیتا ہے، لیکن دراصل تھی سکتے کوئی احسان ہو گئی نہ غلامہ دا حضرت ابو بکر دیتے تھے، اون احسان دا بدلہ چکا دیتا ہو، کوئی احسان ہو سی سکتے، لیکن قرآن نے انہوں نے این اعتراض دا جواب دیتے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے کہتے احسان واسطے نہیں، اپنے رب کو مناون واسطے اللہ دی راہ دے وچ پیسے خرچ کیے۔ کمال لے قرآن کریم نے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اعتراض ہوئے تو قرآن نے جواب دیتا ہے، اگر اللہ دے رسول دے غلام اور آپ دے محبوب اور آپ دے یار غار تے اعتراض ہوئے تو اُنہاں جواب بھی اللہ نے خود عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف گر گئے، منافقین نے آپ نے یہ زکوٰۃ دا قرآن دا حکم آیا کہ اللہ دی راہ دے پیسے ہو، رب کہنا تھا کو کئی گنا ود کے عطا فرمائے سی دنیا دے وچ تے آخرت میں۔ منافقین نے آکھا کہ کیا اللہ تعالیٰ غریب ہے جو سارے کو پیسے مانگ دے جو زکوٰۃ لے ہو؟ نعوذ باللہ، ایک کلمات آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے دی خدمتی جو نہ یہ اعتراض ذکر کیتا، انہوں نے آکھے نہیں اسد کو نہیں آکھا، حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ ای میں آگ چھوڑے تھوڑے، حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ سچ نہیں علایا، انہوں نے ویسے سارے نال منسوب کر چھوڑے، اسد یہ نہیں آکھا کہ اللہ غریب ہے تے اساں امیر ہے۔ حضرت ابو بکر دی صداقت واسطے قرآن دی آیت اتری ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ سنے انہاں دی گال سنیے جے آکھے اللہ فقیر ہے تے اساں غنی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن کی آیت بڑھا کے اتار چھوڑی سورۃ آل عمران دی آیت۔ اعتراض حضرت ابو بکر صدیق تے بھی آندا ہے، لیکن اس کو پہلے جو خود اپنی صفائی بیان کریں خالق کائنات کا قرآن اتردا ہے، حضرت ابو بکر تے آمن والے او میل کو ہمیشہ واسطے ختم کر دو، اعتراض کی گنجائش نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نہیں حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو تشریف کنے اور فرمایا ابو بکر تے میں اکٹھا ہجرت کرنی، مکہ چھوڑنا تے مدینہ پہنچنا،
اور تو میرا یار ہو سے ہجرت دے وچ اور سفر دے وچ ہم سفر حضرت ابو بکر حضرت اسماء فرمائیں کہ سارے گھر اس نے 4 یا 5,000 درہم موجود ہو سے گھر سارا پیسہ جڑا کیا ہے فرمائیں کہ بابا جی جلن لگا نا سارے پیسے بابا نال گن کے گیا سونے دے نال ٹرے نا ایک درہم بھی گھر چھوڑ کے نہ گیا حالانکہ بال ہی تھئی بیٹھے اور بال بے آسرا ہی بظاہر مکہ دے وچ توجہ دے حوالے ظلم کریں جو کریں آپ دے چھوٹے بچے انہاں دے رحم و کرم دے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹر دن تو سارے پیسے نال چاہ کے اپنے محبوب اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے قربان کرنے واسطے نال گئے اور صاحب الاشرافی چھے کہ حضرت اسماء فرمائیں کہ یہ حضرت ابو بکر سونے دے نال لگے گئے نا تو میرا دادا ابو قحافہ یہ عمر کافی عمر رسیدہ ہیں اور نابینا ہو چکے ہیں عمر دی اس لمبائی دی وجہ کو اکھی وغیرہ آپ کے لگے گئے آپ دی عمر تقریباً 100 سال پر ہوتے عمر ہوئی حضرت ابو بکر دے بھی بعد فوت ہوئے حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر دے پتر دے بھی بعد بھی صالح بابے دا اور انہوں نے اسلام دینا والا واقعہ بھی بڑا ہے فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہوئے انہوں نے عمر 97 سال لے کری گئی بہت بڑھڑے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کو تقریباً 2.5 سال پہلے حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا فتح مکہ یہ مکہ فتح ہویا اور سارا مکہ مسلمان ہو گیا سارا عرب مسلمان ہو گیا اس دن آلی حضرت ابو قحافہ نے بھی کلمہ پڑھا حضور تشریف فرمائیں مکہ فتح ہو گئی ہے سارے کفار مکہ دے صف در صرف حضور کی خدمت کی حاضر ہوتے پہن دے کلمہ پڑھ دے پہن اپنی صفائیاں لے دے پہن اپنے اپنے رنگ نال گفتگو جاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بابے بڑھڑے ابو قحافہ کو جے دی عمر 97 سال دے قریب ہے اس کو مونڈے دی ٹیک لا کے حضور کی خدمت کی دیا سبحان اللہ کلمہ پڑھانے واسطے بابے حضور کی خدمت یادیں پہن جی میں سونے دی نظر پوندی ہے نا حضرت ابو بکر تے انہاں دے والد تے حضور اپنی چھات کھڑے ہو گئے اٹھی کھڑے سبحان اللہ اپنا مسجد چھوڑ دے دن اور حضور جلدی جلدی چلتے ہوئے حضرت ابو بکر دے قریب ہوئے اس کے بعد فرمائیں اور قریب بن کے فرمائیں ابو بکر میں گھر آ کے بابے کو کلمہ پڑھایا ہوا چاہتے ہیں کیوں تکلیف ہوئی تھی سبحان اللہ سونے دی محبت حضرت ابو بکر دی اس خدمت کی وجہ کو انہوں نے بابے کا احترام پہ فرمائیں سونا کہ بڑھڑے کو اوکھا نہیں کرنا اس کو گھر آ کے کلمہ پڑھوں اللہ جیری گال ابو قحافہ کو 8 ہجری میں سمجھ آئی ابو بکر دے صاحبزادے نے 20 سال پہلے سمجھ ہدایت حق کے ہے باتیں ابو بکر نے 20 سال پہلے کلمہ پڑھے بابے کو گال آج سمجھ آئی کہ حق کے ہے حضرت ابو قحافہ اسماء بنت ابی بکر فرمائیں کہ یہ لے حضور ہجرت فرما کے تشریف گن گئے ہجرت واسطے حضرت ابو بکر بنال تو بابا گھر آیا حضرت ابو قحافہ اسماء فرمائیں ابو بکر دی صاحبزادی گھر آ کے آکس کہ ابو بکر ٹر گئے گھر بھی ہر شے میل گن گیا اسے بچے کو سیاح دیتا ہر شے میل گن گیا اسے حضرت اسماء فرمائیں اللہ دی قسم ہے دادا ٹھیک بھی یاد آئے ہر شے بابا گن گیا ہے لیکن چونکہ دادے کو وہ اسرار تھی گیا والی پھر پیسے سارے گن گئے تھے ایسا کی کرے سوتے جی میں ہوندہ ہے مسئلے فرمائیں میں یہ کیتا جی تھا پیسے رکھ دیا سے نا یہ جالے دے اون جانے سے میں کوئی ٹھیکریاں اکٹھیاں کی دیاں جا تے انہاں دے تے کپڑا کھڑایا جا ٹھیکریاں دی اور چونکہ دادا وہ میرے نابینا ہو چکا ہے لہذا میں ڈالے تے ہاتھ نپ کے گھن گئی تے ہاتھ لوایا وہ کپڑے دوتے کہ بابا ہر شے پئی ہے تو منہ جنت ہی کشے نہیں کی دیا انہاں دی تسلی واسطے فرمائیں لیکن اللہ دی قسم ہے کہ بابا ہر دی ہر شے جا گھر کیسے چھوڑ گئے غزوہ تبوک دا موقع ہے آقا فرمائیں ما ابقیتو لے کا ابو بکر ما ابقیتا لے کا ابو بکر اپنے گھر اللہ واسطے کیسے چھوڑے از کہنے ابقیت اللہ و رسولہ سونا میرے گھر اللہ کو اللہ ہے اللہ دا رسول ہے یہ گیری شہری روڑے کر رکھا اللہ تے انہیں رسول دیا محبتہ موجود ہے اور محبت دا عالم دیکھو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ لے حضور نے ہجرت فرمائی اور غار ثوری طرح نہیں قیام فرمایا حضرت اسماء طرح نہیں کھانا پچینیاں رہیاں یعنی آپ پکینیاں رہیاں اور حضرت ابو بکر دے صاحبزادے کھانا پچیندے رہے غار ثور تک حضرت ابو بکر دا غلام عامر بن فہیرہ ترے نہیں تازہ بکریاں دا کھیر ڈوہ کے شامل حضور دی خدمت پیش کرے داری سارا حضرت ابو بکر دا گھر ہے جنہا خدمت تے لگا ہے لیکن حضرت اسماء کو پل پل دا پتہ ہے کیونکہ کھانے جو پچیندی بیٹھی لیکن
یہ ابو جہل آندے نا حضور دی تلاش کرے دن تو سب تو پہلے حضرت ابو بکر دے گھر آندے انہاں کو پتہ ہے کہ اگر پتہ ہو سی تو ابو بکر دے گھر والوں کو پتہ ہو سی کہ محمد کتھاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء فرمائیں ہیں سب کو پتہ نہیں کتھاں گئے. زیادتی کرے دن ظلم یہاں تک کہ ابو بکر دی اس شدت اور ضربان دی وجہ کو حضرت اسماء دی والی جڑی کان وچ ہوندی ہے او کان کو چیر چھڑے دی آپ دا کان چیر ویندے لیکن حضور دا راز نہیں دے دی حضرت اسماء بنت سبحان اللہ آپ دا کان مبارک چریج ویندے اس والی دی تھپڑاں دی وجہ کو ضربان دی وجہ لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں سب کو نہیں پتہ کتھا ہے. حالانکہ تے نہیں کھانے کو چیندی بیٹھی حضرت اسماء بنت ابی بکر روٹیاں پکا پکا بھیجی رہی لیکن یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے اپنے بچوں کو کہ جائیں ذاتی تکلیفیں برداشت کی تھی لیکن کہ بچے بھی حضرت ابو بکر تے کہ شہزادے اور شہزادی نے حضور دا راز فاش نہیں کی لگے. یہ محبت اور عشق دے معاملات ہیں. اور یہ حضرت ابو بکر تشریف کی تھی وجہ ہجرت دا جڑا سفر فرمایا جائے رستے کو طریق الہجرہ جڑا ہے اس رستے تے حضرت ابو بکر دے واقف کار بہت سارے ہیں بہت ساری جھوکاں وستیاں پرانے ویلے دے رستے ہوندے ہیں تو وہ اپنے واقف آمن ونجن چکے ہوٹل تنن ہوئے رستے دے مختلف وستیاں دے نال تعلق رکھنا پوندا ہے جتھاں رات دا قیام ہوندا ہے کچھ دیر. حضرت ابو بکر چونکہ بڑے تاجر ہیں اور اسی رستے نال اکثر تجارت فرماندے رہتے. حضرت ابو بکر دے واقف کار بہو ہیں وہ واقف کار جے ملتے ہیں حضرت ابو بکر کو 4 افراد ہیں. ایک حضرت ابو بکر بے حضرت ابو بکر دے غلام عامر بن فہرہ بھی عبداللہ ابن اریقت دے راہ لکھاون واسطے حضرت ابو بکر نے باقاعدہ انہاں کو مزدوری تے اپنے نال ٹورا کہ سب کوئی جے نویاں راہاں کی توں تے سودا او بہتر جاندا ہے لہذا انہاں سے حضرت ابو بکر دے اور چوتھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ردیف تے ہیں یعنی ردیف آدھے پچھلی سیٹ کو موٹر سائیکل دی پچھلی سیٹ کو آدھے ردیف عربی دے انگریزی پلین آدھے پلین ایک پیویلین ہوندا ہے جڑا سٹیڈیم وچ ہوندا ہے ایک پلین ہوندا ہے جڑا پچھلی سیٹ کو پلین آدھے اس کو عربی چ ردیف آدھے. اٹھ دے بھی پچھلی سیٹ کو چونکہ ایک بندہ آگو بیٹھ سکتا ہے ایک پیچھے بیٹھ سکتا ہے. اگر کجاوے دی شکل ہوئے تو باون دی سویل بئی ہوندی ہے لیکن اگے پیچھے دو بندے باویں تو پچھلا ردیف ہوندا ہے. حضرت ابو بکر ردیف ہک اٹھتے سوار حضور ابو تشریف فرمائیں اسے اٹھتے پیچھوں اسے اٹھتے ردیف تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ رستے تے جتنے حضرت ابو بکر دے واقف کار پوچھ دین نا تو او مل دین جے تو او پوچھ دین کہ من ہاذا یہ کون ہے. کیوں پوچھ دین چونکہ حضرت ابو بکر نے جکوں اپنی اکھیں تے بلایا ہوا ہے اور اپنے اگو سیٹ دیتی ہوئی ہے اتنا احترام تے ادب کرے دین او بے نال والا تے نہیں پوچھ دے او تو واضح ہے کہ غلام ہے تے نوکری کرے دے لیکن یہ تو ابو بکر تے کوئی آقا وصل پوچھ دین سوال کرے دے. اور حضرت ابو بکر دے سامنے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ اگر نہ دس چھوڑے سے جو کون ہے تو کفار مکہ 100 اٹھ دا اعلان کر چکے ہیں کہ جرا خبر نہیں سی کو 100 اٹھ انعام دیتا ہوئے لہذا انہیں جو تھی سکتے کوئی شخص لالچ جی پہ کہ حضور دا یہ راز فاش ہو وجہ پتہ لگ وجہ کہ آپ انہوں نے لہذا حضور دا یہ راز کو فاش نہیں ہونے رہا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چونکہ نہ سونے صدیق رکھا ہے نہ صدیق کے سچا حضور دا راز بھی رکھنا ہے تے سچ دی لاج بھی رکھنی. اور حضرت ابو بکر تے جواب سنو جڑا کمال جواب. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الازکیاء دے وچ حضرت ابو بکر دی ذکاوت دے نشانی دے طور تے کہ کتنے سیانے ہیں تے کتنے ظریف ہیں حضرت ابو بکر. اے بیان آپ دا ذکر کیتا ہے قول حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ھذا رجل یہدینی السبیل یہ میں کو راہ دکھانے والے وہ سمجھے ہیں مکے پر مدینے دی راہ دی گال ہے یاد نہیں ہے جنت دی راہ دی گال. حضرت ابو بکر دا مطلب بھی آئی سمجھنا لے بھی مطلب سمجھے دے کہ شاید یہ راہ دکھاون واسطے نال نہیں ودن. حضرت ابو بکر پہ آتے ہیں رجل یہدینی السبیل میں کو اللہ دی راہ دسانا دے یہ میں کو جنت تے دوزخ دے پتے دسانا والا رسول ہے. اللہ اکبر یعنی سونے دا راز بھی فاش نہیں ہویا ابو بکر دی صداقت دی لاج بھی رکھی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبت اور عشق کو نوازا. اللہ دے پیارے رسول دا جڑا ادب عطا فرمایا وہ بھی سارے صحابہ دے وچوں بھی ایک نرالی شان نال نظر آ. حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی دے وچ اکثر نمازاں حضرت ابو بکر پڑھتے ہیں اور 17 نمازاں آپ نے پڑھائی ہیں حضور دے وصال کو پہلے ایام وصال 17 نمازاں. 17 کا مطلب یہ ہے 3 نہیں پورے اور 2 ڈیاں دی 2 نمازاں. جمعرات دی شام دی آخری نماز حضور نے پڑھائی اپنی حیات مبارکہ ہے. جمعرات دلی
مغرب دی نماز آخری نماز ہے جی حضور نے اپنے غلاموں کو شرف عطا فرمایا اپنی امامت کا. اس دے بعد حضور باہر تشریف نہ گئے، گھر نماز ادا فرمائی. اور اس نماز کی حضور نے سورۃ مرسلات تلاوت فرمائی. سورۃ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت کی حضور نے تلاوت فرمائی. اس دے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو آکھو او تو کو نماز پڑھانا ان یصلی بالمرو ابا بکر ان یصلی بالناس. حالانکہ حضرت عائشہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابے دی تھوڑے نال محبت بہت زیادہ ہے تے او دل دے بھی نرم ہیں، این واسطے تھوڑے مسلے دے نہ کھڑ سکتے. سونا حضرت عمر کو فرماؤ چا او نماز پڑھاوے. حضرت عائشہ نے عرض کی تھی کہ سونا انہاں کو آکھو او مضبوط دل دے ہن، میرا بابا کمزور دل دے، تھوڑے نال جی محبت اور عشق ہے، تھوڑے مسلے تے کھڑے ہو کے ایک خیالی بابے کو ہمت نہ سی کہ نماز پڑھا سکے. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، میں جے کو نے آنکھ ہے اسے نماز پڑھاؤں. حضرت ابو بکر نے جمعرات دی کفتہ دی نماز پہلی نماز پڑھی حضور دی حیات مبارکہ ایام وصال دے. اس کو پہلے آپ نماز پڑھا چکے ہیں حضور دی غیر موجودگی، ان دی میں مثال عرض کرنا نہیں بخاری شریف. لیکن ایام وصال دے پہلی نماز جمعرات دی عشاء دی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھی. جمعے دی 5 نمازاں حضرت ابو بکر نے پڑھی، ہفتے دیا 5 نمازاں حضرت ابو بکر نے پڑھی، اتوار دیا 5 نمازاں حضرت ابو بکر نے پڑھی. یہ کتنا تھی گئی ہیں؟ نہیں تھی 17. 15 جمعہ ہفتہ اتوار ایک دیوار عموماً کتنی نمازاں پڑھیاں میں گئی یاد دن کے بھولیاں بیٹھ 5 ایک دیا تھی گئی تو 3 لیاں نے کتنی تھی 15 تھی. ایک تھی گئی جمعرات دی کفتہ علی نماز 16. بئی تھی گئی سوار دی فجر علی نماز. سوار دی فجر اے حضور دی حیات دے ظاہری دی آخری فجر ہے. سوار دی حضور دا وصال ہویا تو سوار دی فجر دی نماز یہ 17ویں نماز ہے جی حضرت ابو بکر نے حضور دے ایام میں وصال اس پڑھی. 17 نمازاں حضرت ابو بکر نے پڑھی رضی اللہ. یہ اشارہ ہے ان پاس ہے کہ میرے بعد اگر تھوڑا نمازوں دا امام ابو بکر ہے تو کوئی بھی کم نمازوں کو زیادہ ضروری تو نہیں کہ اتھا کہ کوئی امام بڑھانا پڑا. نمازاں دے واسطے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 17 نمازاں حضور دے حیات مبارکہ. لیکن اس کو پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فقتاً آپ نے نماز پڑھائی جیسا ذکر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجری ظہر دی غالباً نماز ہے آپ نے پڑھائی. حضور صلح دی تشریف گر گئے، بنو عمر بن عوف دی صلح کرامت اور آپ کو دیر ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر دی نماز شروع فرمائی. یہ آپ دی نماز شروع ہوئی ظہر دی. درمیان ہی حضور تشریف گئے بخاری شریف کی مفصل روایت درمیان ہی حضور تشریف گئے تو مقتدیاں نے حضرت ابو بکر دے جو کہ صفاں دے اگو ان کے حضور پیچھے کو تشریف گئے لہذا مقتدیاں نے ایک گدے صحابہ نے انہیں تاڑیاں بجانیاں شروع کر دی. ان ہاتھ بدی کھڑے ہیں نا تو انہیں ہاتھ دیتے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیتا. حضرت ابو بکر کو دسن مقصد ہے یہ سونا تشریف گئے ایک کو آکھا گیا تصفیق بخاری شریف تصفق الناس. انہوں نے تالیاں بجی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ کو سمجھ نہ آئی لیکن یہ آپ کو پتہ لگا کہ سونا تشریف گنن تو حضرت ابو بکر پیچھا ہٹن لگے. حضور نے حکم فرمایا حضرت ابو بکر کو کہ اپنی جھاڑ پہ کھڑے رہو، لیکن ان کے باوجود حضرت ابو بکر پیچھا اور حضور نے وہ نماز مکمل بھی کری اور اپنی نماز بھی ادا فرمائی. نماز کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر میں تے کو آکھا جی نماز مکمل کرو تو سر کیوں نہیں مکمل کی تھی؟ عرض کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی الرسول او بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ دے پتر دی کیا مجال ہے کہ اللہ دے رسول دے ابو کھڑ کے نماز پڑھا. ما کان لابن ابی قحافہ دے نہیں دے ابو بکر دی کیا مجال ہے، ابو قحافہ دے پتر دی کیا مجال ہے کہ اللہ دے رسول دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھوڑی نماز ٹوٹ گئی ہے، حالانکہ نماز دے بھی تاڑیاں وجدیاں پئین کوئی پیچھا ہٹا دے کوئی اگاں تھی نہ پیے. حضور نے فرمایا نہیں نماز ٹوٹی نہیں، اگاں تے اگر یہ مسئلہ پیش آوے تو تکبیر سبحان اللہ آکھا کرو یا تکبیر اللہ اکبر آکھا کرو، تاڑیاں نہ بجائیاں کرو. حضور نے اصلاح فرمائی اور فرمایا انما التصفیق للنساء. ہاں اگر عورتوں واسطے کوئی ایسا مسئلہ پیش آندے تو عورتاں تالی بجاون اور مرد تکبیر آکھیں اللہ اکبر یا سبحان اللہ دی شکل. اور یہ تکبیر دا انداز ہے بھی اگر امام غلط تھی کہ مثلا اگر باون آئی تو امام اٹھا ویندے یا اٹھنا آئی تو باندھا پیے کہیں رکعت تے
تو مقتدیاں واسطے ضروری ہے کہ اللہ اکبر آگ کے اس کو لسن کے تے اٹھ رہے یہ ناکھن میں اٹھی کروں زبان اللہ یہ تاڑیاں بھی نہیں بجاونی حضور نے ہمیشہ واسطے مسئلہ بھی حل فرما چھوڑا صحابہ کرام دے این عمل نے قیامت تک واسطے ساری نمازاں دی گویا اے جڑی ایک مشکل ہے وہ مشکل دے واسطے دور دی راہ کھول چکی کہ اگر کوئی مشکل ایسی پیش آوے تو کی میں کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلی حج فرض ہوئی 9 ہجری دی لیکن پہلی حج حضور نے خود ادا نہیں فرمائی آپ دوسرے سال حج پہ گئے 10 ہجری فرض ہوئی 9 ہجری جی میں نماز فرض ہوئی حج فرض ہوئی حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا امیر الحج مقرر فرمایا حج کے پہلے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بڑا نرالا واقعہ حضرت امام راضی نے بیان فرمایا کہ جن لئے حضرت ابو بکر روان ہو چکے تقریباً 300 کے قریب آپ جناب افراد روانہ ہوئے کئی اٹھ کئی گھوڑے کئی لاچیاں یہ قافلے کا حصہ 300 افراد دے لیکن انہاں دے ونجن دے بعد سورۃ توبہ دیاں ابتدائی 40 آیتاں دا نزول ہویا سورۃ توبہ یعنی شروع بسم اللہ نہیں لکھی پئی یہ قرآن دی آخری سورت آسمان کو لاون دی ترتیب بنا سورۃ توبہ نامے نمبر تھے ہوں قرآن کریم سورتوں کی ترتیب نال نامے نمبر تھے لیکن باعتبار نزول دے ان نمبر 114 ہے آخری سورت اس کے بعد کوئی سورت نہیں ہوتی اور ادھر شروع کی بسم اللہ کو نہیں لکھی ہوئی نشانی ہے دامے سپارے کو شروع ہوتی ہے 11ویں ختم ہوتی ہے سورۃ توبہ کی آیتیں اتری اور ان آیتوں نے اعلان فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا کہ جڑے مشرکین ایک پلید نجس ہیں اج تو بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ اور یہ 9 ہجری دا حج آخری حج ہے جڑا مسلماناں تے کافراں اکٹھا کیتا کفار بھی موجودہ نہیں حج دے موقع لیکن 9 ہجری دے بعد تا قیامت کوئی کافر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا قیامت تک واسطے مشرکاں اور کفار دا داخلہ ہمیشہ واسطے بند ہو گئی لہذا ہن ضرورت یہ ہے کہ این حج دے موقع تے آیتاں پڑھ کے سنائیاں ونجن تاکہ پتہ لگ وجے سارے اہل عرب کو کہ اگر اگلے سال حج تے آونا چاہسن تو مسلمان ہو کیا سن ادروائز وہ حج تے نہیں آ سکتے لیکن قافلہ حج تے روانہ ہو چکا ہے ہن ضرورت ہے کہ ان قافلے تک کی آیتاں پہنچاونیاں پیچھوں کیونکہ انہوں نے غیر موجودگی جو ترین قافلہ روانہ ہو چکا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاچی عطا فرمائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سبحان اللہ قصوہ اونٹنی عطا فرمائے حضرت ابو بکر کو رہنن کی آیتاں بھی گھدی وائن تے میری ڈاچی تے سوار ہو وائن ابو بکر دے قافلے شامل ہو وائن اور حج دے موقع تے یہ آیتاں پڑھ کے سناونی اعلان کرا اور اتھاں بڑا خوبصورت اشارہ فرمائے سیرت نگارہ ہے کہ حضور نے اپنی ڈاچی نال کیوں لی تھی یہ جڑی سونے دی ڈاچی ویلی پئی ہے یہ سونے دی نشانی ویلی پئی ہے سونے دی نشانی ویلی پئی ہے کہ علی کو بھیجا کہے بھیجن والا کون ہے آیتاں دیون والا کون ہے انہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم شریف دی روایت کتاب الایمان دی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان اور اچانک آپ نے سب کو دسے بغیر آپ کھڑے ہوئے اور انہیں روانہ ہو گئے جنہیں ایمرجنسی دے وچ بندہ کوئی کام میں نہیں ایمرجنسی دی کیفیت لیکن آپ نے سب کو دسا نہیں جو کتنا تشریف کی دی اور گھر بھی نہ گئے مدینہ تجربہ دی کے گلی چ روانہ ہو فرماتے ہیں کچھ دیر گزری تو سب کو فکر ہوئی کہ سونا کوئی سونے کو تکلیف نہ پہنچاوے دیر تھی گئی آوانی فرماتے ہیں رسول جتنے بیٹھے آسے سارے حضور دی تلاشی چل پڑے فرماتے ہیں میں بڑا گولا جرا پاسا میرے ذمہ آیا کہ تھی نظر آئے ہی بنو نجار دا باغ رہ گیا فرماتے ہیں میں ریٹھا ہر پاسوں باغ دا کنوں رستہ نہ ملا آخر میں کہیں باغ دے اندر جھانکنا کا ضرور ہے شاید سونا ہی تھی تشریف فرماؤ فرماتے ہیں کوئی رستہ کو نہیں لہذا میں باغ ہی جیری کسی وڑ دیا ہی نا باغ کو پانی لاؤن بس فرماتے ہیں اس سے کسی دے وچوں میں لیٹ کے داخل تھی حضرت ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لیٹ کے داخل تھی نا اپنی گسلیاں تے گوڑاں دے سارے اندر داخل تھی نا فرماتے ہیں جی میں اتنا سر چاہنا نا تو اسے کسی کے سونا قدم لٹکا کے تشریف فرمایا یہ کسی جو میں وردہ تھی فرماتے ہیں جی پہنچ نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کو دیکھ کے مسکرا پہنچے فرماتے ہیں خیر ہو گیا ابو ہریرہ میں عرض کہنا سونا خیر کونی ایک میں نا سارے غلام سونے کی تلاشی پورا مدینہ پھرتے ہوتے نہیں فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک گال اپنے غلامہ دی اتنی پسند آتی ہے کہ آپ دی نالین پاک نال اتار کے بیٹھے سونا ننگے پاؤں تشریف فرمائی کسی دے وچ اپنے قدم شریف رکھ فرماتے ہیں میں کو فرماتے ہیں کہ اے نالین چا چھوڑ
اور نالین چاہ کے تے ون جیرا رستے تے ملے نا ابشرہ بالجنہ جیرا ملے کو جنت دی بشارت دے جیرا ملے کو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے جنت مقدر کر اللہ اے بھی کمال ہے. اتھا بھی شاعری نے حدیث فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی نالین کیوں چوئی ہے دیونی تے جنت تھی تے نال ہی نالین دی کیڑی لوڑ ہے. فرماتے ہیں ان دا جواب سب سمجھ آوے نے جے پہلا جنا ملدا ہے حضرت ابو ہریرہ پہلے کون ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب تو پہلے فرماتے ہیں میں کو حضرت عمر ملتے ہیں اور جی میں ملتے ہیں تو میں جنت کی بشارت دے دیتا جی میں جنت کی بشارت دینا حضرت عمر میرے سوالیہ نظر نال دے دن بے تے کو جنت کتھوں ہے جو ورنہ ہوتا ہے اللہ اکبر سوالیہ نظر دے دن فرماتے ہیں میں سونے دی نالین پاک کو سینے نال نہیں بدام میں اوڈی کہنا جنت نہ بھیجیے حضور دی نالین پاک بطور علامت نبوت دی گئی ہے نا اگر کہ کوئی شک تھی وے یا کوئی پوچھے تو نالین دکھاویں یہ نالین والے نے جنت بھیجی ہے بس کوئی یقین آوے سی جنت سبحان اللہ. اور یہ بھی بڑا خوبصورت تھی حکمت بھی کہ حضور نے نالین کیوں بھیجی ہے کوئی بھائی شے کیوں نہیں بھیجی اللہ اکبر اسا سینہ سے برکت سے نالین سجانے ہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ سجامن کا حضور کا حکم ہے تو اگر اصل سجا چھوڑو تو ظاہر ہے اس حدیث کو استدلال تو ہو سکتا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو سونے خود آخر اچھا بھی یہی بڑا پہلو صوفیاء نے ذکر فرمائے وہ آدھے نا سونے نالین کیوں بھیجی ہے ایک تو یہ ہے کہ سونے دی نشانی ہے دوسری یہ ہے کہ میں تو اسے نالین ہی جنت ہوئے جے اڈی تھا ویسی جنت ملتی ویسی میں تو جنت کا تعلق کسے دے نال ہوئے صرف نشانی نہ ہوئے جنت بڑی ودی بھی اسے نالین دے اندر ہو کہ جیرا نظر پا چھوڑے رب کائنات کو جنت مستحق بنا چھوڑے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامت نبوت کے طور پہ حضور اپنی لاچی بھی دے علامت نبوت جی میں اتھا اپنے نالین عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافرے دے سامنے سفر کرے دے پہن امام راضی لکھ دیں کہ حضرت ابو بکر اچانک رک ویدن اور رک کے فرمائیں حاضر رغاؤ ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے سونے رسول دی لاچی دی آواز ہے نال دے سونا بھی مدینے چین سونے دی لاچی بھی مدینے چین ہاں لاچی جو پہلی آواز ہے اللہ اکبر. اسی دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قافلے دے سامنے پھر کے حضرت ابو بکر دے کول حاضر تھے. حضرت ابو بکر دن پہلے مسئلہ حل کرے دن فرمائیں میں نہیں آتا سونے دی لاچی دی آواز ہے کتنی لاچیاں سینکڑا موجود ہیں ابو بکر دی محبت اور عشق دی انتہا دیکھو سجنا دی لاچیاں دی آوازاں بھی یاد کی وہ لاچی وانگو کوئی لاچی نہیں بول سکتی اللہ اکبر سینکڑا لاچیاں جو فرمائیں یہ سونے دی لاچی دی آواز اور جی میں حضرت علی پہنچ دیں فرمائیں امیر او مامور اے علی کرم اللہ وجہ کیا سونے تے کو امیر بنائے اگر تے کو امیر بنائے تو ول سنبھال اے سپہ سلاری تیرے حوالے اے امارت تیرے حوالے ابو بکر تیرے سپاہی بن کے سفر کرے اساں سجنا دے حکم تے عمل کرے دے ودے سب کو سرداریاں نہیں چاہیے اونچا پٹکا ہوندا ہے جے سجنا دی غلامی اختیار کر سجنا دا غلام بن گئے سجنا دی اطاعت کی تھی. حضرت علی دے نہیں او مامور ابو بکر امیر تو ہیں سونے فرمایا علی تو ابو بکر دا سپاہی بن کے سفر کرے میں تیرا سپاہی ہو سا میں آیتہ پڑھ کے سناونیاں حج دی امارت تیرے ذمہ ہے اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمازاں دے بھی امام اور حضور دی حیات مبارکہ دے پہلی حج دے امیر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ یہ محبتاں عطا فرماوے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے دین اپنے عمل دی شکل ہی سب کو عطا فرماوے رب کائنات سونے دی صورت اور سیرت دا نور و فیضان عطا فرماوے حضور دے انہاں غلاماں نال محبت اور انہاں دا جڑا عشق اور جذبہ ہے اطاعت اور اتباع رسول دا رب کائنات دا فیضان نصیب فرماوے. دعوانا الحمدللہ.